نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلابی کلمہ۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اعتقاد، کسی نظریہ اور کسی نقشہ فکر کے بغیر اصلاح اور تعمیر کا کام یوں ہی شروع نہیں کر دیا۔ محض ایک مبہم جذبہ نہ تھا، کوئی جنون خام نہ تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کی مشعل لے کر اٹھے۔ انتہائی حساس دل کے ساتھ برسوں حضور نے زندگی کے معمے پر کوششیں کیں۔ غار حرا کی خلوتوں میں مدتوں اپنے اندرون کا بھی مطالعہ کیا اور بیرونی عالم پر بھی غور کیا۔ تمدن کے اصلاح و فساد کے اصولوں کو سمجھنے میں بھی دماغ کھپایا، لیکن عملی اقدام اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ علم الہی نے آپ کے دل کو حقیقت سے منور نہیں کر دیا اور سب سے بڑی سچائی پوری طرح آپ کے سامنے بے نقاب نہیں ہو گئی۔ سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی یہ کہ کائنات کا ایک ہی خدا ہے، انسان اس کا بندہ ہے۔ یہی کلمہ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا بیج تھا۔ اس بیج سے صالحہ زندگی اور صحت مند تمدن کا وہ شجر طیبہ نمودار ہو سکتا تھا جس کی شان یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی اور اس کی شاخیں فضا کی بلندیوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حد درجہ انقلابی کلمہ تھا۔ لا الہ الا اللہ لفظی پہلو سے انتہائی مختصر، معنوی لحاظ سے بے حد وسیع۔ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف وہی ایک الہ ہے۔ الہ اس طاقت یا ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے، جس پر آدمی والہانہ طور پر فدا ہو، جس کی عظمت مان کر پرستش کرے، جس کی تحمید اور تقدیس کرے، جس کے گن گائے، جس کی تسبیح کرے، جس کو نظر پیش کرے، جس سے بھلائی کی امیدیں لگائے اور جس کی گرفت سے ڈرے، جس سے نیکی کی جزا کا امیدوار ہو اور جس سے برائی کی سزا کا خوف رکھے، جس کو اپنا مالک اور مختار سمجھے، جس کو فرما نروا اور قانون ساز مانے، جس کے مطالبوں کو پورا کرے، جس کے منع کردہ امور سے باز رہے، جس کے دیے ہوئے اصولوں کو زندگی کا اصول بنا لے، جس کی مقررہ حدوں کو پابندی کرے، جس کے ضابطہ حلال و حرام کو بے چون و چرا مانے، جس کو اپنے لیے سرچشمہ ہدایت تسلیم کرے، جس کی مرضی کے مطابق نظام حیات کی تشکیل کرے، جس کے پسندیدہ لوگوں کا احترام کرے، جس کے مخالفوں کی مخالفت کرے، جس کے اشاروں پر تن من دھن کی بازی لگا دے اور جس کی رضا کو زندگی کا نصب العین قرار دے۔ الوہیت کا یہ وہ وسیع مفہوم تھا جو ایک لفظ میں پنہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ الوہیت کے یہ حقوق خدائے واحد سے الگ کر کے بہت سے انسانی طاقتوں نے پارا پارا کر کے بانٹ رکھے تھے اور بے شمار اعلیٰ تمدن پر سوار تھے۔ انسان کا اپنا نفس اور اس کی خواہشیں، خاندان اور برادری کی رسمیں، نسلی، قومی اور قبیلوں واحدوں کی روایات، جگیرداروں اور پجاری طبقوں کی بالادستی، شاہی خاندانوں اور درباری اشراف کی کبر پسندی جس کے نیچے عام آدمی پیس رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ کی شائع ضرب ان سب پر ایک دم پڑتی تھی۔ اس کلمہ کا کہنے والا گویا یہ اعلان کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عظمت مجھے تسلیم نہیں، کسی کی بالادستی قبول نہیں، کسی کا بنایا ہوا ضابطہ قانون منظور نہیں، کسی کے حاصل کردہ فوق الانسانی حقوق جائز نہیں، کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جائے گا، کسی کی رضا جوئی اب نہ کی جائے گی اور کسی کے اشارہ ابرو پر اب زندگی کا نظام نہیں چلے گا۔ اللہ کے سوا ہر دوسری خدائی توڑ دی جائے گی۔ یہ کلمہ گویا انسان کی سچی آزادی کا اعلان تھا۔ اس کلمہ کے دوسرے جز میں یہ اقرار شامل تھا کہ انسانی ہدایت اور تمدن کی اصلاح کے لیے واحد ذریعہ وہ سلسلہ نبوت اور رسالت ہے جو اللہ نے قائم کیا۔ زندگی کا اصل علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا اور اس کی عقل انسانی کو سوچنے کے لیے رہنما اصول ملتے ہیں۔ پھر یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ میں رسالت کی تکمیل فرمانے والے ہیں اور اب زندگی کی رہنمائی اس ہستی سے واسطے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی ہستی کی قیادت میں قافلہ انسانیت ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے اور کامیابی کی طرف۔ اس کلمے کی یہی اہمیت تھی جس کی وجہ سے اس کا اقرار اسلام میں داخلہ کی شرط اول ٹھہرا۔ اس کلمے کو مؤذنوں نے بلند آواز سے پکارا، اس کلمے کو نماز میں شامل کیا گیا، اسے افضل ذکر قرار دیا گیا۔ ہر لحاظ سے یہ کلمہ تحریک اسلامی کا سلوگن بن گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی کلمہ حق جس دل میں اترا، اس کی کایا پلٹ دی، جس زندگی میں داخل ہوا اس کا نقشہ بدل دیا اور اس بیج نے نئی انسانیت پیدا ہوئی اور نشو و نما پانے لگی۔